عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے گی، یعنی وضو کرتے وقت مسواک کرے آدمی، تو وہ جو بغیر مسواک اسے 70 درجے افضل نماز ہوگی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق ویؤتینی ان اغسلہ فابدأ بی فاغسلہ ثم ادفع الیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اپنے کرنے کے بعد جو ہے مجھے دے دیتے کہ میں اس مسواک کو دھوں، تو میں وہ مسواک کو خود کرتی تھی، کر کے دھوتی تھی، تو پھر اللہ کے لیے دے دیتی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما يرقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلا ونہارا اذا استيقظ يتسبق قبل ان يتوضا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن ہو رات جب بھی آپ سوتے تھے تو اٹھتے ہی جو ہے آپ جب بھی اٹھتے وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو باب السواک، اس سے کئی حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ بچی ہیں جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو مسواک سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ 70 درجے افضل ہوگی۔ اب کون آدمی جو ہے اس کو چھوڑے گا جو نماز 70 درجے افضلت ہونے والی رمضان ہے، افضلت والی نماز ہے۔ اصل میں نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے جو ہے سرگوشی کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم 100 بار بھی منہ کو دھوئیں، مشت کو گلاب سے بھی دھو کر دیں تو ہماری بے ادبی اللہ کا نام لینا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ جو ہے تم ہمارا نام لیا کرو۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا نام نہ کھلے گا تو کھلا ہوتا ہے، اللہ کا نام نہ کھلے تو کیا نہ کروں۔ اللہ کا نام لینا ہی بہت بڑی بات ہے، کہ معمولی بات ہے اللہ کا نام لینا۔ ہماری زبانوں سے، ہماری گندی زبانوں سے انسان اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو جو نماز، تو قرآن اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے منہ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس کے 1000 فائدے لکھے ہیں، مسواک کے فائدے تو ہزاروں ہیں۔ اس سے قطع نظر کر کے ہم کو یہاں میڈیکل سائنس سکھانا نہیں ہے، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کھول کے بیٹھنا نہیں آپ لوگوں کو۔ منہ کی صفائی کے کتنے فائدے ہیں وہ ہیں، یہ ہیں سب ہے، لیکن جو ہے کیونکہ آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو جو ہے منہ کو پاک صاف رکھے۔ اور افسوسات بہت زیادہ، اتنی تاکید کے باوجود بھی جو ہے کئی لوگوں کو ایسی بو آتی رہتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ لوگ جو وہ کھاتے رہتے ہیں، تمباکو ہے، فلاں ہے چیزیں۔ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا ایک صاحب آ کے بولتے ہیں مجھے، دیکھو صاحب ہم بیٹھے لوگ جو ہے سب تسبیح ذکر اور سب کر کے بعد میں سب لوگ بڑے تمباکو میں کیا کروں صاحب، میں تو دیکھا نہیں صاحب، اب ذرا دیکھو ذرا کیا کر سکتے۔ بہت غلط بات ہے۔ تمباکو جو ہے وہ چاہے صحت کے لحاظ سے اتنا نقصان دہ ہے کہ وہاں جو سعودی عرب میں جا کے دیکھو سیکریٹری کے حرم میں لکھ کے لگایا تمباکو حرام لکھ دیا ہم لوگوں نے۔ ہمارے علماء سے اس کو مکروہ بولتے ہیں اس کی بو کی وجہ سے۔ تو تمباکو سے یقیناً جو ہے جسمانی نقصانات ہیں اور کینسر بھی ہوتا ہے اس سے۔ تو جو چیز جو ہے انسان کو نقصان پہنچانے والی وہ حرام ہے، یہ ان کا اس طرح استدلال ہے ان کا۔ ہمارے لوگوں کو بس بو آتی بول کے ہمارے لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا، ہمارے علماء نے۔ تو اس لیے جو ہے تمباکو کا استعمال جو ہے جو لوگ کرتے ہیں بالکل قطعی طور پر چھوڑ دیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ غلط بات ہے۔ اچھا، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی اٹھتے تو فوراً جو ہے وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے امام صاحب کا کہنا ہے۔ نماز خود کرنا ہے تو نماز خود کر کے اب تھوک گر رہا ہے، یہ گر رہا ہے، وہ گر رہا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ وضو کے وقت جو ہے آدمی مسواک کر کے وضو کر لے، یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اب ایک تیسری حدیث میں جو آیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے جو ہے مسواک کر کے دھونے دیتے تھے، تو آپ اللہ کے رسول کی مسواک خود کر لیتے کہ اللہ کے رسول کا لعاب ملا تھا۔ اب آپ جو ہے ان کے بزرگوں کے سے جو ہے بچے بھی لعاب سے ہے، ان کی جھوٹی چیزوں سے جو ہے برکت حاصل کرنا اس ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بزرگوں کا چھوٹا پینا چاہتے ہیں، کیا گندا ہے، بولتے ہیں گندے ہوئی کی بات نہیں، یہ تو برکت حاصل کر رہا ہے ان سے۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے، اور چونکہ آپ میاں بیوی تھے تو بات تو سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، دوسروں کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کرو ہی کر کے. ہاں اللہ کے رسول جو ہے حضرت عائشہ پانی پیتی تھی، جس جگہ سے پانی پیتی تھی گلاس سے، تو اسی جگہ سے پیتے اللہ کے رسول. یہ دیکھو اس کے تعلقات محبت ویسی تھی. تو یہ ساری حدیثیں عائشہ رضی اللہ کی بیان کی ہوئی. پھر اتنا قریب سے دونوں قریب تھے، دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں. تو اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دھونے دیتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اللہ کے رسول کریں بول کے ان کا لعاب مجھے لگن دے بول کے کرتے. پھر آخری وقت جب اللہ کے رسول کا آپ جو ہے نزا کی حالت میں، اللہ کے رسول جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے. اب وہ مسواک جو ہے نرم کرنا پڑتا نا، تو اللہ کے بولے دیکھ، اللہ کے دیکھنے لگے مسواک. تو حضرت عائشہ وہ مسواک لے کے چبا کے نرم کر کے اللہ کو دے دی. تو کہتے ہیں کہ میرا لعاب اللہ کے آخری گیا ہے، معلوم آخری چیز اللہ کے رسول نے بیٹھ کے میرا مسواک گیا، میرا جو ہے لعاب گیا. یہ ان کے تعلقات تھے. جو ہے کسی غیر عورت کا نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیوی کر سکتا ہے انسان. کس کا جھوٹا، کسی پیر کا جھوٹا اور بات ہے، لیکن اب گھر میں جو ہے کسی کا ہے تو جو ہے بچے، بیوی کا جھوٹا، کسی غیر عورت کا جھوٹا استعمال نہیں کرنا چاہیے. فقہ نے لکھا ہے. اور عورت بھی کسی غیر مرد کا نہیں، اپنے شوہر کا کر سکتے. تو اب ایک دوسرا سوال یہ ہے، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، کیا ٹوتھ برش وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا ہے، اس سے بہتر ہے صفائی ہوتی ہے. تو صفائی تو ہو سکتی ہے، لیکن سنت ادا کرنا ہے تو مسواک استعمال کرنا ہے. صفائی ہو سکتی ہے، انکار نہیں کر سکتے. اب ماڈرن طریقے سے بنایا گیا ہے برش، اس کے یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہ ہیں، تو اس سے جو ہے دانتوں کی، منہ کی صفائی ہو سکتی ہے. لیکن جو سنت ہے، سنت ادا کرنے کے لیے مسواک استعمال کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول خواب میں تھے، جو ہے آپ کے پاس مسواک تھی، 2 آدمی آ گئے. ایک آدمی چھوٹے، ایک بچہ تھا، ایک بڑے تھے، عمر میں زیادہ تھے. تو آپ بچے کو دینا چاہ رہے تھے، تو آپ کو خواب میں کیا کہ بڑے کو دے دو، بڑے کو دے دو. تو اس سے بھی مسواک کی برتری معلوم ہوتی ہے، مسواک دینے میں بھی، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. تو مسواک پھر سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے جو آدمی عمر میں زیادہ تھا اس کو حکم دیا گا، آپ کو حکم دیا کہ اس کو دے دیں آپ مسواک. تو مسواک کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے 70 فوائد لکھی مسواک کے. ذکر کیا تھا ہمارے یہاں بلکہ مولانا عبداللہ بلکی صاحب نے کتابیں لکھی، مسواک کے نورانی فائدے اس طرح سے. تو کچھ واقعات بھی اس کے اندر لکھے ہیں، تو بہت فائدے بھی اس کی مسواک کے ہیں. تو ایک فائدہ جو ہے کہ جو ہے اس سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو یہ مسواک کا اہتمام کرنے والا تو دینداری ہوگا نا، بھی نماز کا پابند ہوگا، ذکر کا پابند ہوگا، اسی کو مسواک کی فکر ہوگی. ہر ایک کی فکر ہوتی. کبھی کبھی نماز پڑھنے والے، کبھی کبھی کرنے والے مسواک کی فکر نہیں ہوتی. جو آدمی مستقلاً جو ہے یہ کر رہا ہے، نماز کا، ذکر کا پابند ہے، اس کو فکر ہوئی کہ میرا منہ پاک صاف ہے. تو ایک چیز جو ہے اس سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اس سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے آدمی. اور تمباکو کھانے سے، افیون لکھا ہے، افیون کھانے سے، جو پہلے کے لوگ کھاتے تھے ان کو اس کے نقصانات معلوم نہیں تھے. تو جو افیون کھانے والا ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سنت کو پوری طرح پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.